السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 13 صفحہ نمبر 51 پر آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس سبق کا نام عید قربان ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو عید کے معنی بتا دوں۔ عید کے معنی ہیں خوشی منانے کا دن۔ عید قربان یعنی وہ عید جس عید پر مسلمان جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ عید قربان مسلمانوں کا اسلامی تہوار ہے۔ اسلامی تہوار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تہوار کے معنی بتاتی ہوں۔ تہوار کے معنی ہیں خوشی منانے کا دن۔ اسلامی تہوار سے مراد وہ تہوار ہے یعنی وہ دن ہے جس کو منانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام میں دیا ہے۔ مسلمانوں کے 2 اسلامی تہوار ہوتے ہیں جس میں سے ایک تہوار عید الفطر ہے۔ عید الفطر مسلمان ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی خوشی میں یکم شوال کو مناتے ہیں، اور دوسرا تہوار دوسری عید الاضحیٰ ہے جسے عید قربان کہتے ہیں۔ اس عید پر مسلمان جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو اب ہم اپنا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ شام کا وقت تھا، عباد اور سعدیہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ بھائی جان دونوں بچوں کو بڑی توجہ سے پڑھا رہے تھے۔ اچانک گلی میں شور ہوا اور ساتھ ہی چھن چھن کی آوازیں آنے لگیں۔ عباد نے پینسل رکھ دی اور شور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہاں 2 بہن بھائیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 چھوٹے بہن بھائی جو تھے وہ اپنے بڑے بھائی جان سے پڑھ رہے تھے، لیکن جب گلی میں شور کی آوازیں آئیں تو عباد جو ہے وہ شور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھائی جان، عباد کیا بات ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ عباد: بھائی جان، گلی میں گائے اور بکروں کی آوازیں آ رہی ہیں، محلے میں جانور کیوں آ رہے ہیں؟ بھائی جان: اس لیے کہ عید قربان بہت قریب آ گئی ہے۔ عباد نے اپنے بھائی جان سے سوال کیا ہے کہ گلی میں گائے بکرے کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ عباد کو عید قربان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو عباد جو ہے اپنے بھائی جان سے سوال کر رہا ہے۔ یہاں بھائی جان جو ہے عباد کو عید قربان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عید قربان قریب آ گئی ہے۔ چونکہ اس عید پر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے اس لیے اسے عید قربان کہتے ہیں۔ عید قربان کا دوسرا نام عید الاضحیٰ بھی ہے۔ عباد: بھائی جان، روزوں والی عید پر تو کسی نے قربانی نہیں کی تھی، اس عید پر قربانی کیوں کرتے ہیں؟ عباد اپنے بھائی جان سے قربانی کرنے کی وجہ پوچھ رہا ہے کہ اس عید پر قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ بھائی جان: اس عید پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ عباد: حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور انہوں نے قربانی کیوں کی تھی؟ بھائی جان: حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے پیغام اللہ کے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں نبی اور رسول بھیجے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار تھا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا: ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے اپنے والد کی فرمانبرداری کی اور کہا کہ آپ کو جو حکم ملا اس پر عمل کیجیے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ عباد: بھائی جان، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ یعنی بات پوچھا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بھائی جان: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر
قربان گاہ کی طرف چلے۔ قربان گاہ قربانی کرنے کی جگہ، گاہ کا مطلب ہے جگہ، قربان قربانی کرنے کی جگہ۔ قربان گاہ پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹے کی محبت کی وجہ سے اسے قربان نہ کر سکے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی کیوں باندھی تھی؟ انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی اس لیے باندھی تھی کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی اس لیے باندھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت دیکھیں اور وہ انہیں قربان نہ کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لے کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس قربانی کی یاد میں قربانی کرنے کا حکم دیا، اسی لیے مسلمان ہر سال عید قربان کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی تو وہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی، جس طرح ہمارے والدین ہم سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے والدین سے بہت پیار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اللہ کے حکم کے آگے وہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں پر دوسری بات ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ پیار، یعنی اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ پیار، ہمیں سب سے زیادہ پیار اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ اور کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے اپنے والد کی، جو ان کے والد جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی فرمانبرداری کی، اپنے والد کا حکم مانا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزما رہے تھے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ گئے اور ان کے گلے پر چھری پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک دمبا لے کر وہاں پر بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس قربانی کی یاد میں قربانی کرنے کا حکم دیا، اسی لیے مسلمان ہر سال عید قربان کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ سعدیہ: بھائی جان، کیا لوگ قربانی کر کے سارا گوشت خود ہی کھا جاتے ہیں؟ یہاں پر سعدیہ کیا پوچھ رہی ہے کہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں اس گوشت کا کیا کرتے ہیں؟ بھائی جان، نہیں، اس گوشت میں رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی دیں۔ قربانی کا مقصد ہی دراصل دوسروں کے لیے اپنے مال اور حصے سے کچھ دینا ہے۔ یہاں پر قربانی کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جانور قربان کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ اس گوشت، وہ سارا گوشت ہم نے خود نہیں کھانا، اس گوشت میں کس کس کا حصہ ہوتا ہے؟ رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں کا حصہ ہوتا ہے۔ قربانی کا مقصد ہی دراصل دوسروں کے لیے اپنے مال اور حصے سے کچھ دینا ہے۔ اس طرح ان لوگوں کی بھی مدد ہو جاتی ہے جو غریب ہوتے ہیں اور لوگوں کے درمیان ہمدردی، بھائی چارے اور محبت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے گھر پر اس سبق کی خود سے بلند خوانی کرنی ہے۔ اب ہم اس سبق کی ورکنگ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کاپی میں کیا کام کرنا ہے؟ کاپی میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے سرورق بنانا ہے، یعنی آپ لوگوں نے ٹائٹل بنانا ہے۔ باب نمبر لازمی آپ نے لکھنا ہے۔ باب نمبر کیا ہے؟ 13۔ سبق کا نام لکھیں گے آپ لوگ۔ اس کے بعد جو ہے اچھا آدھے پیج پر، یعنی ہاف پیج پر جو ہے، اوپر کا جو ہاف پیج ہوگا اس پر جو ہے آپ
ٹائٹل بنائیں گے یعنی سرورق بنائیں گے، اور نیچے کا جو ہاف پیج ہوگا، آدھا پیج جو ہوگا، اس پر آپ تفصیل سبق لکھیں گے۔ تفصیل سبق یعنی سبق میں جو جو کام ہوگا اس کی تفصیل آپ یہاں پر لکھیں گے۔ نمبر 1 لفظی جال، نمبر 2 مشکل الفاظ، نمبر 3 الفاظ معنی، نمبر 4 سوال جواب، نمبر 5 الفاظ جملے۔ اچھا، الفاظ جملے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ الفاظ جملے جو ہے آپ لوگ جو ہے کتاب سے دیکھ کر لکھیں گے۔ کتاب میں الفاظ جملے کا سوال دیا گیا ہے، وہاں پر 5 الفاظ ہیں، وہ آپ دیکھیں گے اور وہاں سے دیکھ کر یہ کام آپ نے کاپی میں کرنا ہے۔ سوال نمبر 6 کتاب کی مشق، سوال نمبر 2 اور 6 کتاب کی مشق یعنی کتاب میں جو کام ہوگا، کتاب میں آپ کون سا کام کریں گے، سوال نمبر 2 اور 6 یہ کام آپ کتاب میں کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ کیا کام کریں گے، اس کے بعد آپ لوگ سرورق بنانے کے بعد اگلے پیج پر، اگلے صفحے پر آپ لوگ لفظی جال بنائیں گے۔ لفظی جال آپ لوگوں کو پتہ ہے لفظی جال کیا ہوتا ہے، کہ جو سبق ہم نے پڑھا ہوتا ہے اس سبق کے جو اہم نکات ہوتے ہیں اس کو ہم یہاں پر لفظی جال میں لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر، ابراہیم علیہ السلام کا خواب، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں خواب میں ان کی سب سے پیاری چیز مانگ رہے ہیں، سب سے پیاری ان کی جو چیز تھی، سب سے زیادہ پیار انہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھا۔ اس کے بعد یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ اس کے بعد یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، بیٹی کی فرما برداری، یعنی یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کی، یعنی اپنے والد کی فرما برداری کی، ان کا حکم مانا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ سنت ابراہیمی، سنت ابراہیم کا کیا مطلب ہے، وہ طریقے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا، وہ ہمارے لیے کیا ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ اور آخر میں ہے مسلمانوں کی خوشی کا دن، عید قربا کیا ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو پھر سے ایک دفعہ بتا دوں کہ اس سبق میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس سبق میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی، تو وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ انہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار تھا، یعنی کہ ہمیں جو ہے اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنے مال سے سب سے بڑھ کر ہمیں کس سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے پیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے والدین اور اپنی اولاد سے پیار کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر کون ہے، سب سے بڑھ کر کس کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا بیٹے کو قربان کر دو، تو وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھی اللہ کی راہ میں تیار ہو گئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے، کہ انہوں نے اپنے والد کی فرما برداری کی، کیونکہ ان کے والد بھی کیا تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم انہوں نے مانا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کیا تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے والد کی فرما برداری یعنی اپنے جو ان کے باپ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی فرما برداری کی، ان کا کہنا مانا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ لوگوں نے یہ کام جو ہے کاپی میں کرنا ہے، لفظی جال بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے، لفظی جال بنانے کے بعد اس کے بعد آپ لوگ مشکل الفاظ کریں گے۔ اچھا، مشکل الفاظ آپ لوگ یہاں اپنی کاپی میں کس طرح سے کریں گے، جس طرح یہاں پر میں نے مشکل الفاظ لکھے، آپ لوگوں نے اس طرح سے مشکل الفاظ نہیں کرنے جس طرح آپ لوگوں کو کاپی میں مشکل الفاظ کروائے جاتے ہیں، کہ آپ نے ایک ایک لفظ کو 4 سے 5 دفعہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح آپ نے اسی انداز میں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مشکل الفاظ ایک پیج پر ہوں گے، ایک صفحے پر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے، اچھا میں یہاں پر آپ لوگوں کو مشکل الفاظ پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ چھن چھن، اس کے بعد ہے عید الاضحیٰ، اس کے بعد ہے پیغمبر، اس کے بعد ہے چھری، اس کے بعد ہے مسکینوں، مقصد، اور آخر میں ہے ہمدردی۔ یہ کام آپ نے ایک صفحے پہ کرنا ہے۔ اس کے اگلے صفحے پر آپ کا جو کام ہے وہ الفاظ معنی ہے۔ الفاظ معنی میں آپ لوگوں کو پڑھ کر بتاتی ہوں۔ قربانی، اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ مسکین، ضرورت مند، غریب۔ قربان گاہ، قربانی کرنے کی جگہ۔ ذبح کرنا،
خاص طریقے سے جانور کا گلا کاٹنا، عید خوشی منانے کا دن۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے؟ الفاظ معائنے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سوالات جوابات اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، جس عید پر مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اس عید کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے اس کا، جس عید پر مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اس عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، قربانی کے گوشت میں کس کس کا حصہ ہوتا ہے؟ جواب، قربانی کے گوشت میں رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سوال جو ہے 2 سوال آپ نے صرف ایک صفحے پہ کرنا ہے، اس سے زیادہ کام آپ نے نہیں کرنا ایک صفحے پہ، ایک صفحے پر صرف آپ نے 2 سوال کرنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی قربانی کا حکم دیا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سب سے پیاری چیز کی قربانی کا حکم دیا۔ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کس کی قربانی دی گئی؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کی قربانی دی گئی۔ اچھا، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ دمبا کہاں کا تھا؟ یہ دمبا حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور یہ دمبا جنت کا دمبا تھا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے؟ کتاب میں سوال نمبر 2 اور 6 مکمل کریں۔ سوال نمبر 2 خالی جگہ ہے، سبق پڑھ کر آپ لوگوں نے خالی جگہ پر کرنی ہے، اور سوال نمبر 6 مذکر مؤنث سے، یہ کام آپ لوگوں نے کتاب میں کرنا ہے۔ اور یہ تمام کام آپ لوگوں نے کرنا اپنی کاپی میں بہت اچھے سے کرنا ہے، اور تمام کام آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے۔